زبان اسٹارٹ کرنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے آج وزیر اعظم ہاؤس میں پہلا دن گزارا. ان کا پہلا ورکنگ ڈے تھا اور آج پہلے ہی دن انہوں نے کچھ اچھے اعلانات کیے. اچھی وائبز آئیں وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے جب یہ کہا گیا کہ جو کابینہ تشکیل دی جانی ہے وہ بہت مختصر رکھی جائے گی، اس لیے کہ قومی خزانے پر بوجھ نہیں ڈالنا. انہوں نے اپنے پروٹوکول سے متعلق بھی یہ کہا کہ ان کا جو پروٹوکول ہے وہ بالکل سادہ رکھا جائے اور اس میں تاکہ اخراجات جو ہیں وہ کم سے کم ہوں. انہوں نے عمومی اخراجات کی بھی بات کی کہ کوشش یہ کی جائے گی کہ نگران حکومت جو ہے اپنا والیوم جو ہے وہ کم سے کم رکھے تاکہ اخراجات جو ہیں وہ بھی کم سے کم ہوں. اب دیکھنا یہ ہے کہ واقعی یہ پہلے دن جب کوئی آتا ہے ایوان اقتدار میں تو اس وقت جذبات اور ہوتے ہیں، اور جب اس کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور جب وہ رن آف دا مل میں آتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ فیصلے کرنے جو ہیں وہ کتنے مشکل ہوتے ہیں. کہہ دینا آسان ہوتا ہے، ان پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے. یاسر، یہی بات کہ آج پہلا دن انہوں نے بڑی اچھی وائبس جو ہیں وہ بھیجیں کہ جی کفایت شعاری ہوگی، سائز بڑا نہیں ہوگا کابینہ کا، اور تو کیا یہ قابل عمل ہوتی ہیں چیزیں؟ شکریہ کامران صاحب. دیکھیں بیسیکلی وہ سینیٹر بھی تھے اور ان کو مسئلے مسائل کا علم تھا کہ ملک میں کیا مسئلے مسائل چل رہے ہیں اور کوریڈورز میں موجود تھے اور وہ ان کا یہ بیانات آج کے دینا خوش آئند ہے، لیکن اس پر عمل درآمد کرنا اور کروانا یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. آپ کو سر بہتر پتہ ہے کہ اس سے پہلے بھی پولیٹیشنز آئے، انیشیلی جب پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن چارج لینے کے بعد انہوں نے گزارا تو یہی اعلانات کیے جاتے رہے. دیکھیں اگر آپ دیکھیں تو تحریک انصاف اسی منشور کے باعث اقتدار میں آئی تھی، لیکن اس پر اس طریقے کا عمل درآمد نہیں کر سکی. مجھے ابھی بھی یاد ہے 90 ڈیز کی بات کی جاتی تھی. جی بالکل، پہلے 100 دن، بلکہ پہلے 100 دن تھا، نعرہ چلتا رہا کی بات تھی، لیکن وہ 90 ڈیز کے اندر اندر بیوروکریسی گھبرا چکی تھی کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے. 90 ڈیز کے بعد دیکھا آپ نے 3.5 سال تو کچھ نہ ہوا. تو آج اگر نگران پرائم منسٹر انوار الحق کاکڑ صاحب نے یہ اعلانات کیے ہیں تو میں تو اس کو خوش آئند بھی کہتا ہوں، لیکن اس پر عمل درآمد کروانا یہ بہت بہت بڑا چیلنج ہے. اور اس کو اگر یہ امپلیمنٹ کرواتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کافی اثر بھی پڑے گا، لیکن اس پر کیسے اثر پڑے گا مجھے نہیں سمجھ آ رہی. پیٹرول کی قیمت آپ دیکھ رہے ہیں بڑھنے جا رہی ہے، اشیاء خوردنوش کی جاتے جاتی مزید قیمتیں بڑھ چکی ہیں. نگران سسٹم میں تو یہ چیزیں ڈبل کر دی جاتی ہیں، تو اس کو اس پر کیسے کہ وہ عوام کے سامنے جواب دے نہیں ہوتے. تو میں یہ سوال کر رہا ہوں بینگ اے جرنلسٹ کہ اس پر کیسے عمل درآمد کروایا جائے گا. آپ جانتے ہیں IMF کی شرائط، اس شرائط پر عمل درآمد کرانا، اب دوسری قسط کا آنا، یہ بہت بڑے چیلنجز ہیں، بہت بڑے چیلنجز ہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ماضی میں بھی ہم نے صرف باتیں سنی ہیں، عمل درآمد ہوتے نہیں دیکھا. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اگر اس ساری چیز کو کفایت شعاری سے لے کے چلا جائے تو یہ ناممکن بھی نہیں ہے. مطلب ہے کہ آپ یہ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا ابھی جب یہ شہباز شریف وزیر اعظم تھے تو اس وقت انہوں نے جب یہ ڈیفالٹ کا خطرہ چل رہا تھا، عوام میں شور مچا ہوا تھا کہ یہ بیوروکریسی کے اور جو ایرسٹوکریسی ہے اور خاص طور پہ جو اشرافیہ ہے یہ اپنی مراعات جو ہے وہ ختم کرے، بند کرے، کم کرے. ٹھیک ہے. وزیر اعظم ہاؤس نے، آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس میں ایک اپنے اتحادیوں کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ کریں گے، ہم جناب جی بیرونی دوروں پہ پابندی لگا رہے ہیں، ہم ان اخراجات پہ پابندی لگا رہے ہیں، وزیر اعظم میں چائے بسکٹ کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. درجن کی کابینہ بھی بن گئی. یہ بھی آپ کہہ دیں. دیکھیں کامران صاحب، میری بات کہنا آسان ہے، عمل درآمد کرانا اور کرنا بہت مشکل ہے. میرا بیسک میں جو سمجھ رہا ہوں کہ اگر انوار الحق کاکڑ صاحب یہ کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کی دل کی بات ہے. لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. آپ جانا چاہتے ہیں گھر اکیلے، لیکن میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ رہا کیونکہ میری مجبوری ہے، کیونکہ میں آپ کو اکیلا نہیں. یہی پرائم منسٹر کا پروٹوکول کیسے کم ہو سکتا ہے؟ اور آج کل کے حالات میں ان کی جو ابھی آنے والے کیبنٹ کے ممبرز آئیں گے، وفاقی کابینہ کے جو نگران منسٹرز آئیں گے، آج کل آپ جانتے ہیں دہشت گردی کا بول بالا ہے، بلکہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. دیکھیں یہ وہ بیانات ہیں کہ جو اس پر زبانی جمع خرچ میں کہہ لوں یا دل خوش کرنے والی بات ہے، لیکن اس پر عمل درآمد کرنا، ہاں ان کو جو اصل فوکس جو عوامی خواہشات یا پیپلز پارٹی کی میں خواہش کی بات کروں گا، یا اور کہ 3 ماہ میں انتخابات کے انعقاد کو ممکن بنانا، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. صحیح ہے.
یہ میں سیدھی بات کروں، یہ یعنی اگر وہ جو یہ آئینی کام کر جائیں تو پھر وہ شاید جو جمع خرچ کی بات کر رہے ہیں اس کی طرف اتنا دھیان نہیں جائے گا، کیونکہ جو بنیادی چیز ہے جس کے لیے انہیں لایا گیا ہے، جو آئین انہیں کہتا ہے، قانون انہیں کہتا ہے، وہ چیز پوری ہونی چاہیے۔ عام شہری کہتا ہے ٹیررزم میں کمی ہو، اسٹریٹ کرائم میں کمی ہو، اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں کمی ہو، پیٹرول کی قیمتوں میں کمی ہو۔ جب پیٹرول کی قیمت کم ہوگی، اشیاء خوردنوش کی قیمتیں آٹومیٹکلی کم ہو جائیں گی، کیونکہ وہ ترسیل ساری جو ہے ٹرکس اور ٹرانسپورٹ کے ذریعے کی جاتی ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ انوار الحق کاکڑ اگر اس سوچ میں آئے ہیں کہ وہ 3 ماہ کے اندر اندر کچھ ملک کی بہتری کے لیے کام کرنے جا رہے ہیں، تو میں اپریشیٹ کروں گا ان کو۔ ہمیشہ ہم نے سینٹ سیشنز میں بھی دیکھا، انتہائی بے باک انداز میں بولتے آئے، لیکن میری خواہش ہوگی کہ جس طریقے سے انہوں نے پہلا دن گزارا کہ ایک آفیشلس کو بلا کر میٹنگ کرنا، اور اس طرح کہ وہ اپنے جو پارٹی کے اپنے جو پرائم منسٹر بننے کے بعد اس طرح سے منشور دے رہے ہیں کہ انہوں نے کام کرنا ہے اور کروانا ہے، اس پر عمل درآمد ہو جائے، بہت بڑی بات ہے۔ بالکل آپ کی بات سے میں متفق ہوں، لیکن میرا تھوڑا سا ذرا ایک ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو ہے، وہ یہ ہے کہ آپ بے شک 90 دن میں الیکشن نہ کرائیں، آپ بے شک جو قانونی تقاضے ہیں وہ پورے نہ کریں، لیکن عوام کو اگر آپ ریلیف دے دیں، عوام کو اگر آپ اس سے یہ جو مہنگائی کی دلدل ہے اس سے نکال لیں، اور عوام کو اگر کوئی ریلیف دے دیں، تو پھر جناب آپ 90 چھوڑ کے جتنے مرضی جب مرضی الیکشن کرائیں، عوام کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا، جمہوریت ہے یا ڈکٹیٹرشپ ہے، نگران ہے یا الیکٹڈ ہیں، عوام کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ عوام مانگتی ہے کہ انہیں سکون کے ساتھ جو ان کے بنیادی حقوق ہیں وہ انہیں ملیں، یا 2 وقت کی روٹی لینا جو ہے وہ مشکل ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے ان چیزوں سے نکلیں، ہمیں آئین قانون کا بھاشن جو ہے اور یہ چھوٹی کابینہ کا یہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اس بھاشن کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں جو ریلیف اور جو حق ہے، جو بنیادی ہمارے وہ ضروریات ہیں عوام کی، وہ پوری ہونی چاہیے۔ وہ اگر پوری ہوتے رہیں تو آپ نگران ہوں، الیکٹڈ ہوں، آپ اشرافیہ میں ہوں، آپ کچھ نہیں ہو، اس سے یہ 13 جماعتیں ہوں یا اکیلے ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تھینک یو ویری مچ۔